الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، وقال اور کہا لأوتین کہ ضرور نواز جاؤں گا میں مالا و ولدا مال اور اولاد سے، اطلع الغیب کیا پتہ چل گیا ہے اس کو غیب کا، ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا لے رکھا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ہم لکھ لیتے ہیں، ما یقول وہ بات جو یہ کہہ رہا ہے، ونمد له اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اس کے لیے، من العذاب عذاب، مدن آہستہ آہستہ، ونرثہ اور مالک بن جائیں گے ہم ان سب چیزوں کا، ما یقول جن کا یہ ذکر کر رہا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور یہ حاضر ہوگا ہمارے پاس اکیلا، وَاتَّخَذُوا اور بنا رکھے انہوں نے، من دون اللہ اللہ کے سوا، آلہۃً کچھ خدا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ ہو ان کے مددگار، کلا ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ضرور انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور بن جائیں گے وہ ان کے مخالف۔ کل کے درس کے اندر ایمان والوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نافرمان لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا کہ یہ نافرمان اپنے مال اور اپنے مجلسوں اور اپنے مکانات کے اوپر غرور کرتے ہوئے ان کو حقیر سمجھتے تھے، ان کا اللہ نے جواب دیا۔ آج کے درس کے اندر ایک اور نافرمان کا ذکر ہوگا جس کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا۔ پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حباب ابن الارد، یہ صحابی جس وقت غلامی سے آزاد ہوئے تو یہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، حالات انتہائی کمزور تھے، تو عاص ابن وائل ایک نافرمان آدمی تھا، اس کے پاس انہوں نے کام کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے میری مزدوری دے دو، اس نے انکار کر دیا کہ مزدوری کوئی نہیں ہے، تو مزدوری ایک شرط پر دوں گا کہ آپ نبی آخر الزمان کا انکار کر دو کہ میں آخری نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو خباب ابن الارد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں پیغمبر پر ایمان کو نہیں چھوڑوں گا اگرچہ تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ۔ تو اس نے جواب کے اندر کہا کہ اچھا دوبارہ ہو کر زندہ ہونا بھی ہے تو چلو تیری مزدوری جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں دے دوں گا۔ اس طرح اس نے مذاق اڑا دیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا مذاق اڑا دیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس مال بھی بہت ہے، اولاد بھی ہے۔ اللہ فرماتے یہ کام نہیں آئیں گے، یہ کام افرأیت الذی کفر بآیاتنا، بھلا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، عاص ابن وائل، وقال اور کہا لأوتین ضرور نواز جاؤں گا میں مالا و ولدا مال اور اولاد سے، تو چلو وہاں تجھے دے دوں گا۔ اللہ فرماتے اطلع الغیب کیا اس کو پتہ چل گیا ہے غیب کا، یعنی بات کی حالت وہ ابھی نہیں آئی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کو پہلے سے پتہ چل گیا ہے کہ وہاں میرے اولاد بھی ہوں گے، مال بھی ہوگا۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا بنا رکھا ہے اس نے رحمان سے کوئی عہد، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کو وہاں کا علم ہے یا رب سے کوئی معاہدہ ہوا ہے اس کا۔ کلا ہرگز نہیں، سنکتب ہم لکھ لیتے ہیں، ما یقول وہ بات جو یہ کہہ رہا ہے، جو بات زبان سے نکال رہا ہے فرشتے ہمارے لکھتے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اس کے لیے عذاب آہستہ آہستہ، اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھائیں۔ انسان اپنے زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے، فرشتے بھی لکھتے ہیں، فضا کے اندر بھی کیا ہے، ریکارڈ ہے، وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو،
خیر کی بات بھی ریکارڈ ہوتی ہے اور شر کی بات بھی ریکارڈ ہوتی ہے. آج بھی میں نے مدرسے میں طلباء کے ساتھ مذاکرہ کیا، اس میں یہی بات بتائی، اپنے آپ کو بری باتوں سے بچاؤ. حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم بری بات سے نہیں بچتا، فرمایا کہ 3 باتوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. یا طالب علم جوانی میں مر جاتا ہے، یا علم حاصل کرنے کے باوجود اس کے پاس کمال بھی ہوتا ہے لیکن لوگوں کے ہاں مارا مارا پھرتا ہے اور اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، اور یا اللہ اس کو کسی رئیس کی خدمت پر لگا دیتا ہے. تو بات ریکارڈ ہوتی ہے، بات کے اندر احتیاط. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے جو آخری بیان فرمایا ریونڈ میں، اس میں آپ نے یہ حدیث بھی بیان کی کہ حشر کے میدان میں ایک آدمی آئے گا، اس کے سارے اعمال پورے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ شکوہ کرے گا، اللہ فرمائیں گے تو نے زبان سے ایک غلط بات نکالی تھی جس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے درمیان جدائی ہو گئی تھی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی آئے گا، اس کے اعمال کم ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ پوچھے گا یا اللہ اعمال تو پورے نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے ایسا بہترین جملہ نکالا تھا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی تھی، لہذا تم جنت میں چلے جاؤ. وَنَرِثُهُ اور مالک بن جائیں گے ہم، ما ان سب چیزوں کا، یقول جن کا یہ ذکر کر رہا ہے. یہ مر جائے گا، اس کے بعد اس کے اولاد اور مال کا وارث کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور یہ حاضر ہوگا ہمارے ہاں اکیلا دنیا میں آیا تھا، وہاں بھی اکیلا حاضر ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا کچھ خدا، مختلف خدا ہے. اولاد مانگنے کے لیے الگ خدا بنائے ہیں، مشکلات دور کرنے کے لیے الگ خدا بنائے ہیں، اولاد مانگنے کے لیے الگ خدا بنائے ہیں. باقاعدہ مزارات پر جاتے ہیں، وہاں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں. صوفی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ تو یہ معاملہ ہمارے وزیروں تک بھی چلا گیا، یہاں سے باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں معبودان باطلہ پر چادر چڑھاتے ہیں، اور وہ جب وہاں سے آتے ہیں تو یہاں چادریں چڑھاتے ہیں. حضرت صوفی صاحب نے لکھا، کہا میں حج سے واپس آیا تو میں ٹانگے میں سوار ہوا، تو ایک آدمی کے پاس بکرا تھا. میں نے کہا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا داتا دربار لے کے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا ایسا کرو یہ اللہ کے نام پر دے دو. تو کہا صوفی صاحب اللہ میں اور داتا صاحب میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی تو ہے. ایک ہی. یہ سارا شرکی جملے ہیں. ان حضرات نے دین کے لیے کام کیا ہے، محنتیں کی ہے. علی حجویری رحمہ اللہ غزنی سے آیا ہے، یہاں مشکلات میں وقت گزارا ہے، اور ان کو ایک دوست نے خط لکھا، کہا لاہور کے قریب جا کر تم یہ گرم جو ہے نا موسم کے اندر مچھر بھی ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے ہو، غزنی میں ٹھنڈا پانی بھی ہے اور یہاں گرما اور سرما تیار ہے، واپس آ جاؤ. تو حضرت نے جواب میں اسی خط کی دوسری طرف لکھا کہ اگر میں خدا کے مخلوق کو کفر اور شرک میں چھوڑ کر غزنی کے ٹھنڈا پانی اور گرما سرما کھانے کے لیے آ جاؤں، حشر کے میدان میں اللہ پوچھ لے علی حجویری میرے بندوں کو شرک میں کیوں چھوڑا تھا، تو کیا جواب دوں گا؟ تو کیا جواب دوں گا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور بنا رکھے انہوں نے اللہ کے سوا آلہۃً کچھ خدا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ ان کے مددگار. کلا ہرگز نہ ہوگا کوئی مددگار، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ضرور انکار کر دیں گے وہ ان کی عبادت کا. یہ جو بزرگ لوگ دنیا سے گزرے ہیں انہوں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمارے ہاں آ کر عرس مناؤ، یا ہمارے ہاں آ کر تم ڈول بجایا کرو، یا ہمارے ہاں آ کر جو ہے تم ناک رگڑا کرو. الیاسی میں چلے جاؤ، پیر صاحب کے قبر پر آج بھی لوگ جاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں وہاں پر. تو فرمایا یہ عبادت کا انکار کر دیں گے. اس علاقے پر اولیاء اللہ کا بڑا احسان ہے. پہلے نمبر پر اولیاء اللہ اور اس کے بعد تبلیغی جماعت کا بہت سارے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. یہ جتنے اولیاء آئے ہیں ایک ایک دن میں لاکھوں کے اعتبار سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. ہم پیر بابا صاحب کے اس
قبر پر گئے، پھر وہاں سے اوپر گئے جہاں وہ غار ہے، تو وہاں مجاور اندر بیٹھے ہیں، جو بھی اندر جاتا ہے ان سے نذرانے لیتے ہیں۔ نذرانے لینے کے بعد دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم موم بتیاں جلاتے ہیں، تیل کا خرچہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم یہاں سے گئے، ہمارے مولوی صاحب بھی تھے، پہلے مجھے اندر بھیجا کہ آپ جا کر دیکھو اندر کیا حال ہے، تو میں نے کہا وہ تو سارا شرکیہ معاملہ ہے، پھر وہ اندر گئے۔ مولوی صاحب نے کہا یہ آپ نے کیا کہا، یہ تیل وغیرہ لاتے ہیں؟ تو حضرت نے 300 روپے جیب سے نکالے اور اس کے جیب میں ڈالے، کہا مجھے پتہ ہے اس کے اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے کے چلے جاؤ، یہ کام مت کرو، یہ کام۔ بابا صاحب نے غاروں میں عبادت کی ہے اور تم نے یہاں پر شرک کے اڈے بنا لیے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور بن جائیں گے وہ ان کے مخالف، پھر اپنے مریدوں کا مخالف بن جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اس طرح جتنا یہ سیاسی لیڈر ہے جو لوگوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے سے برات کا اعلان کریں گے، کہیں گے آپ ہی نے تو ہمیں کہا تھا۔ تو لیڈر کہیں گے کہ اگر آپ ہمارے پاس نہ آتے تو ہم بھی اپنے آپ کو لیڈر نہ سمجھتے، ہمیں تم نے خراب کیا ہے، وہ کہیں گے ہمیں تم نے خراب کر دیا، برات کا اعلان کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ دونوں ناکام ہوں گے، دونوں ناکام ہوں گے۔ اور جو اولیاء اللہ ہوں گے وہ تو مجبور ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور ان کے ماننے والے جنہوں نے شرک کیا ہے وہ ناکام ہو جائے گے۔ تو آخر میں توحید کا عقیدہ سمجھایا گیا۔